موضوع کے مطابق بالکل ان کا انداز اور لب و لہجہ تھا. مفتی سلیم صاحب کی طرف سے بھی 100 روپے کا انعام ہے، موصوف لے لیں. اور اب اگلے طالب علم جو ان کے ہم نام ہی ہیں، محمد معاذ، جماعت چہارم کے طالب علم ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں. ان کا عنوان ہے عصر حاضر اور اہل ایمان. یہ بھی کچھ گرم ہی عنوان رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر نہ آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجگ ہار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چلایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم مجابر، طاقتوروں، کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں. باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں میں قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا ہے. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیسی رچنا رچی ہے. غور طے کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کی ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کی ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمانوں کے کسی مدارس اور مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں
کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے. آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکران سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ ایک المناک باب ہے. شاعر کہتا ہے اگر ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیزیں ہیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری خطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے. اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پرہیج اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں. یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتے تھے. آپ حضرات مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ حکومت کرے؟ کہ مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست ان انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے. یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سرکدوش ہونا پڑے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. ملت اسلامیہ کے بجور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی ذرا پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنبھال لو. قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. شاعر کے یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے. ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہیں. جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا. الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سربلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے.
اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے. اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے. اسلام روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے. اسلام وہ چشمے حیات ہے جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے. اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. شاعر کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے. آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہارے خودداری کی کاروبار کو جھنجھوڑ رہی ہے. آج تاج محل کی پشکوا عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے. آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے. آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے. آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہیں. اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر سنوار لو. اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے. آج اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں. آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہیں. اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیں بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے. آج لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. برادران اسلام، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجئے. اتحاد و اتفاق ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی قلت کے باوجود بھی دشمنوں کے بڑے بڑے جتوں اور گروہ کو شکست باش ہوتی ہے. اتحاد و اتفاق میں وہ قوت پوشیدہ اور طاقت خابیدہ ہے جس کا اندازہ اہل بصیرت ہی کر سکتے ہیں. اتحاد و اتفاق میں زبردست قوت اور فولادی طاقت ہے. معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے پاس اتحاد و اتفاق کی ابدی دولت موجود تھی. ان کا خدائے واحد پر توکل کامل تھا، جس کے نتیجے میں فتح و کامرانی، ظفر و کامیابی نے ان کا قدم چوما اور باطل کو شکست پاش ہوئی. غزوہ تبوک اور غزوہ خندق اور دیگر غزوات کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جس میں قلت کے باوجود کثرت پر غلبہ حاصل ہوا، جس کا نقشہ قرآن نے بیان کیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. آج مسلمانوں نے اس زبردست قوت اور فولادی طاقت کو پامال کر دیا. آج اہل ایمان نے اس سرچشمے کو ضائع اور برباد کر دیا. آج ملت اسلامیہ نے اس قوت پوشیدہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یاد رکھیں، آج ہمارے اندر اختلافات، فرقہ بندی، تنازعات و تشاجرات اور نفرت آ گئی، جس کی وجہ سے دوسری قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں. برادران اسلام، کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی کو برداشت کریں گے؟ کب تک مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں ہیں؟ کہ آپ کو اسلامی فتوحات اور ان عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں ہیں؟ کہ آپ کو خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ کہ آپ نے زیاد بن ربیعہ اور محمد بن قاسم کے کارناموں کو فراموش کر دیا؟ خدا را آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کے لاپانی جذبے کو فروغ دے اور اتحاد و اتفاق کے فولادی طاقت کو، اتحاد و اتفاق کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ سے ہمکنار ہوگی اور غیرت اسلامی اور جذبہ ایمانی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور فلاح و فوز سے وابستگی ہو جائے گی. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے اندر قطارت بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر مرنے والا بنائے
और इत्तेहाद व इत्तफाक की फौलादी ताकत से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बड़ी इस्तिकामत के साथ अपनी तकरीर को पेश किया। बार बार रुकावटें उनके पैर को खींचना चाह रही थी, लेकिन वो डटे रहे। इससे इनकी हिम्मत की मजबूती का भी इल्म हुआ। और अभी तहरीरी मैसेज के जरिए मुझे ये भी बताया गया कि कल तक ये बीमार थे और आज फिर इस जुर्रत के साथ, इस इस्तिकामत के साथ तकरीर करना, ये वाकई ये हिम्मत की बात है। और वैसे खफी सौत भी मालूम होते हैं बजाय, ये तो अल्लाह पाक का फैसला है। बाकी मैं हौसला अफजाई करता हूँ मौसूफ की कि अच्छी तकरीर पेश की। मुफ्ती सलीम साहब की तरफ से इनाम भी आया हुआ है, मौसूफ आकर ले जाएं। उर्दू तकरीर के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और अरबी तकरीर पेश करने के लिए दावत दी जा रही है अब तालिब इल्म मोहम्मद इनामुल हसन को। अरबी सोम के तालिब इल्म है और इनकी तकरीर का उन्वान है लिमाज़ा बुइसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जज़ीरतिल अरबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, रईस अल हफ़लतिल मुअक्कर व असातिज़ती अल किराम व इख्वानी अल इज़ाम, इन्नकुम अला इल्मिन जम्मिन व मारिफतिन ताम्मतिन अन्न मौज़ूअ हफ़लतिना अल-यौम लिमाज़ा बुइसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जज़ीरतिल अरब, फ़उरीदु अन उसल्लित अलैहि ज़ौअ बिल इजाज़, वलाकिन जवाबु सवालुन फ़उरीदु अन उसल्लित अलैहि ज़ौअ बिल इजाज़। इख्वानी व अहिब्बाई, इन अमामना सुआलुन मुहिम्मुन खतीर यंशअ फी ज़मीर कुल्लि इंसान वहक़ लहु अन यंशअ वहुव लिमाज़ा बुइसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जज़ीरतिल अरब, वलाकिन जवाबु सवालुन मैसूर लैस बिसअबिन दक़ीक़, वहुव इक़्तज़त हिकमतुल्लाहि अन तत्लुअ हाज़िहि अश-शम्सु अल्लती तुबद्दिदु अज़-ज़लाम वतमलअ الدنيا نورا وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان في أمس حاجة إلى هذا النور الساطع، واختار الجزيرة العربية لتتلقى دعوة الإسلام ثم تبلغها إلى أبعد أنحاء العالم وتخاطب الشعوب والأمم وتكون مهبط الوحي ومنبع الرسالات والنبوة ومصدر الكتاب والسنة ومحط أنظار الناس ومهوى الأفئدة منهم ومولد آخر الرسول، لأن موقعها الجغرافي يجعلها جديرة بأن تكون مركزا للدعوة والتوجيه. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام عند رفعهما لقواعد البيت، وكان دعاؤهما كما نقله القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولأن العرب كانوا بمنعزل عن أدواء المدنية والطرف والبسط التي يصعب علاجها والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها، فكانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة وبسالة وأصحاب جلادة وتقشف في الحياة، ليس النفاق والمؤامرة من طبيعتهم، وكانت قواهم العلمية والفكرية ومواهبهم الفطرية مسخورة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية، فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط نابضة بالعزم والحماس. ولأن ألواح قلوبهم كانت صافية كالمرآة لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها، شأن الروم والفرس وأهل الهند الذين كانوا يتيهون بعلومهم وآدابهم الراقية
ومدنياتهم الزاهية وحضاراتهم الرائقة وثقافاتهم الرائعة وفلسفاتهم الواسعة. لذلك كانت عندهم عقد نفسية وفكرية لم يكن من السهل حلها، ورسم نقوش جديدة مكانها ضد العرب الذين كانوا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكانوا أصحاب إرادة قوية. إذا استوى عليهم فهم الحق حاربوه، وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه واعتنقوه واستماتوا في سبيله. أيها الإخوة الأحبة، كانت الجزيرة العربية في خير موقف لتكون مركزا لدعوة إنسانية عالمية تقوم على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوى عال بعيدة عن نفوذ سياسي وتأثير أجنبي. لذلك كل اختارها الله لتكون مبعث الرسول ومهبة الوحي ونقطة انطلاق للإسلام في العالم، ولتكون مركزا للهداية والتوحيد للأبد. صدق الله العظيم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ، موصوف نے اچھی تقریر پیش کی. ابھی چھوٹی جماعت کے طالب علم ہیں، اس کے باوجود بے خوفی کے ساتھ اور بالکل صاف ستھرے لہجے میں اچھے انداز میں تقریر پیش کی ہے. اب اگلے طالب علم محمد سلمان کو دعوت دیتا ہوں، موصوف تشریف لائیں اور اپنے مقررہ عنوان قرآن اور صاحب قرآن پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صدق اللہ العظیم. صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ اکرام اور میرے معزز ساتھیوں، قرن اول سے لے کر آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. ہر لکھنے والا زور قلم صرف کرنے اور پوری محنت و تحقیق کے بعد اعتراف کرتا ہے کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا. حالانکہ یہ کتابیں اپنی اپنی جگہ ریسرچ اور ادب کا شاہکار ہیں. آپ اہل قلم کے عشق و محبت کا اندازہ کیجئے کہ وہ نثر و نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر ایسی کتابیں بھی بازار میں آ چکی ہیں جن میں پوری کتاب میں ایک حرف پر بھی نقطہ نہیں. یعنی ساری کی ساری کتاب ایسے الفاظ اور کلموں پر مشتمل ہے جن میں کسی ایک لفظ پر بھی نقطہ نہیں ہے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ممکن ہے کہ یہ ایک سطر لکھنا بھی محال ثابت ہو، لیکن سچی محبت بڑے بڑے میدان سر کرا دیتی ہے. ادیبوں کی کاوشیں اپنی جگہ، مصنفین کے تحقیقات اپنی جگہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سب سے زیادہ مستند انداز میں جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ قرآن حکیم ہے. گرامی قدر حاضرین، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں در حقیقت سیرت مقدسہ کے علمی اور تعارفی ابواب ہیں، اور ادھر یہ سیرت کے ہزاروں گوشے علمی پہلو ہیں. بس قرآن مجید میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبوی میں حال ہے. قرآن کریم میں جو چیز نقوش و دوال ہیں وہی ذات اقدس میں سیرت و اعمال ہیں. اس لیے سیرت سے تو قرآن کی عملی صورتیں مشخص ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی علمی جہتیں کھلتی ہیں. اس قرآن حکیم کے مختلف مضامین سے اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پہلو ثابت ہوتے ہیں.
قرآن میں ذات و صفات کی آیتیں آپ کے اعمال، تکوین کی آیتیں آپ کا استدلال، تشریع کی آیتیں آپ کا حال ہیں، قصص و امثال کی آیتیں آپ کی عبرت، خدمت خلق کی آیتیں آپ کی موعظت، اخلاق کی آیتیں آپ کا حسن معیشت ہیں، معاملات کی آیتیں آپ کا حسن معاشرت، توجہ اللہ کی آیتیں آپ کی خلوت، تربیت خلق اللہ کی آیتیں آپ کی معلومات ہیں، قہر و غلبے کی آیتیں آپ کا جلال ہیں، مہر و رحمت کی آیتیں آپ کا جمال ہیں، تجلیات حق کی آیتیں آپ کا مشاہدہ، ابتغاء وجہ اللہ کی آیتیں آپ کا مراقبہ، ترک دنیا کی آیتیں آپ کا مجاہدہ ہیں، اور احوال محشر کی آیتیں آپ کا محاسبہ، نفی غیر کی آیتیں آپ کی فنائیت، اور اثبات حق کی آیتیں آپ کی بقائیت، انا و انتا کی آیتیں آپ کا شہود ہیں، ہوا کی آیتیں آپ کی غیبت ہیں، نعیم جنت کی آیتیں آپ کا شوق ہیں، جہنم کی آیتیں آپ کا ہم و غم ہیں، رحمت کی آیتیں آپ کا رجا ہیں، عذاب کی آیتیں آپ کا خوف ہیں، انعام کی آیتیں آپ کا سکون و انس ہیں، انتقام کی آیتیں آپ کا حزن ہیں، حدود و جہاد کی آیتیں آپ کا بغض فی اللہ ہیں، امن و ترحم کی آیتیں آپ کا حب فی اللہ ہیں، نزول وحی کی آیتیں آپ کا عروج ہیں، تعلیم و تربیت کی آیتیں آپ کا نزول ہیں، تنفیذ اوامر کی آیتیں آپ کی خلافت، اور خطابت کی آیتیں آپ کی عبادت وغیرہ وغیرہ۔ غرض کسی بھی نوع کی آیت ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی پیغمبرانہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی مقام کی تعبیر ہے، آپ کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس زرین قول کی معنویت اور صداقت سمجھ میں آتی ہے کہ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ۔ محترم حضرات، جب میں قرآن سے شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے بارے میں پوچھتا ہوں تو قرآن آپ کا نام محمد بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ قرآن مجھے آپ کا نام احمد بتاتا ہے، اسمہ احمد۔ قرآن مجھے آپ کے صفاتی نام شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر بتاتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن مجھے آپ کا نام مدثر، مزمل بتاتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ قرآن مجھے آپ کا نام رحمت للعالمین بتاتا ہے، قرآن مجھے آپ کا نام خاتم النبیین بتاتا ہے، قرآن مجھے آپ کا نام نور اور برہان بتاتا ہے۔ برادران ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب رب کریم نے یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، مگر ایک مرتبہ بھی آپ کو پورے قرآن میں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، حالانکہ دیگر انبیاء کو یا آدم کہہ کر، یا نوح کہہ کر، یا ابراہیم کہہ کر، یا موسیٰ کہہ کر، یا عیسیٰ کہہ کر، یا یحییٰ کہہ کر، یا زکریا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، مگر میرے نبی کو یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا۔ حالانکہ مالک حقیقی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو کسی بھی انداز میں خطاب فرمائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے دار آپ کو چیخ چیخ کر یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں۔ غرض یہ کہ قرآن مجھے میرے نبی کی سیرت طیبہ کے مختلف ابواب سناتا ہے، قرآن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص بتاتا ہے، قرآن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا پتہ دیتا ہے، آپ کے دشمنوں کی نشاندہی کراتا ہے، آپ کے معجزات بیان کرتا ہے۔ ہاں قرآن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور اس دواجی زندگی کے مد و جزر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن میرے نبی کے ہر گوشے کو بیان کیا ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو تنبیہ ہوئی تو قرآن نے اسے بھی ذکر کر دیا،
اور یہ قرآن کی حقانیت اور میرے آقا کی صداقت کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ قرآن خود ساختہ کلام ہوتا تو اس میں وہ آیتیں نہ ہوتی جس میں میرے نبی کو تنبیہ کی گئی ہے. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو تنبیہ ہوئی. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. نبی کے شان کے لائق نہیں کہ اس کے قیدی باقی رہے جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے. تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ رب العزت تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور اللہ رب العزت زبردست قدرت و حکمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھ لی تو فرمایا گیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے مصلحت کی خاطر تھوڑا سا اعراض کیا تو یہ آیتیں نازل ہو گئی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. چین بجبی ہوئے اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا آیا. آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سور ہی جاتا یا نصیحت قبول کر لیتا اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ پہنچاتا. اور جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سورے. اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں. محترم حضرات, ان کے علاوہ ایسی آیتوں سے بھی کلام اللہ بھرا پڑا ہے جن میں میرے نبی کی شان اور نعت بیان کی گئی ہے. جن آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے وہ آپ کی نعت ہے. جن آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے وہ آپ کی نعت ہے. جن آیت میں آپ کے رسالت عام کا ذکر ہے وہ آپ کی نعت ہے. جن آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور برہان قرار دیا گیا ہے وہ آپ کی نعت ہے. جن آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا گیا ہے وہ آپ کی نعت ہے. جن آیات میں آپ پر درود پڑھنے کا حکم ہے وہ آپ کی نعت ہے. سورہ یاسین میں آپ کی نعت ہے, سورہ فتح میں آپ کی نعت ہے, سورہ حجرات میں آپ کی نعت ہے, سورہ نون اور سورہ مزمل میں آپ کی نعت بیان کی گئی ہے, سورہ ضحیٰ میں آپ کی نعت بیان کی گئی ہے, سورہ انشراح اور سورہ کوثر میں بھی آپ کی نعت بیان کی گئی ہے. حضرات وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ان آیات اور ان صورتوں میں کس طرح میرے نبی کی شان اور نعت بیان کی گئی ہے. غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن صاحب قرآن کے ذکر خیر سے بھرا پڑا ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو صاحب قرآن کو سمجھیے, اگر صاحب قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھیے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں ان دونوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.